اسی طرح اقبال نے ایک اور مقام پر عشق اور عقل کا موازنہ کراتے ہوئے بتایا کہ عقل کہاں رہ جاتی ہے اور عشق کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ مولانا روم عشق کے نمائندے ہیں اور بو علی سینا عقل کا نمائندہ ہے۔ اقبال دونوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ بو علی اندر غبارے ناکا گم، دستے رومی پردہ محمل گرفت۔ کہتے ہیں محبوب جنگل کے اندر اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا اور عشق مولانا روم کے روپ میں محبوب کو پانے کے لیے دوڑا اور عقل بو علی سینا کے روپ میں دوڑی۔ دونوں کی خواہش تھی کہ محبوب کو پایا جائے، محبوب تک پہنچا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ بو علی اندر غبارے ناکا گم، بو علی نے دیکھا، جو عقل تھی اس نے دیکھا کہ جو اونٹنی ہے اس کے پاؤں سے گرد اڑ رہی ہے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ یہ گرد کہاں سے اٹھ رہی ہے، کیسے اٹھ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، لیکن دستے رومی پردہ محمل گرفت۔ عشق نے دائیں دیکھا نہ بائیں، عشق آگے بڑھا اور محبوب کے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور محبوب تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے اقبال جگہ جگہ پر عشق کا درس دیتے ہیں۔ وہ عشق کو اتنی بڑی قوت مانتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر پوری قوت، کوئی طاقت اس کائنات میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور کسی جگہ پر جب دیکھتے ہیں کہ آج مرد مومن اس عشق کی طاقت سے محروم ہو چکا ہے تو ان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ کہ آج عشق کی آگ بجھ چکی ہے تو ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہے، مسلمان نہیں، آج یہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ایک اور جگہ مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شب پیش خدا بگریستم زار، ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا مسلمانہ چرا زارند و خارند، یا اللہ آج مسلمان ساری دنیا کے اندر اتنے ذلیل اور خوار کیوں ہے؟ ندا آمد نمی دانی کے این قوم، آواز آئی اقبال کیا تو نہیں جانتا یہ وہ قوم ہے دل دارند و محبوب ندارند، کہ جس کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب کو بساتی نہیں ہے، عشق سے خالی ہے۔ تو اقبال کا مرد مومن اس کا دوسرا وصف کیا ہے کہ وہ پیکر یقین پیکر عشق ہوا کرتا ہے، سراپا عشق ہوا کرتا ہے، اعمال کی بنیاد عشق پر رکھا کرتا ہے۔ عقل بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے مگر عقل کے اوپر پریفر وہ عشق کو دیا کرتا ہے۔ اور اقبال کے مرد مومن کی تیسری خوبی کیا ہے، تیسرا وصف کیا ہے جو اقبال اپنے مرد مومن کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اور تیسرا وصف وہ بیان کرتا ہے کہ مرد مومن پیکر استغنا ہوتا ہے۔ استغنا کا معنی ہے بے نیاز ہو جانا ساری مخلوق سے۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، جب مرد مومن اس خدا کی محبت کے اندر رنگا جاتا ہے تو پھر وہ محبت اسے ساری کائنات سے بے نیاز کر دیتی ہے اور بڑا خوددار ہوتا ہے، در در پر جھکتا نہیں ہے، بندے بندے کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا ہے۔ پوری کائنات سے اللہ کے ساتھ تعلق اسے ساری کائنات سے مستغنی اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ کا ایک فیورٹ پرندہ ہے شاہین، جس کو باز بھی کہتے ہیں۔ کسی جگہ پر باز بھی آیا ان کے کلام میں، کسی جگہ پر شاہین بھی آیا۔ تو اقبال اپنے مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کو شاہین کی یہ خوبی بڑی پسند ہے کہ وہ بڑا خوددار قسم کا پرندہ ہے۔ تو اقبال جگہ جگہ پر اپنے مرد مومن کو شاہین کے لقب سے سرفراز کرتا ہے، اس باز سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے خودداری کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں حماموں کبوتر کا بھوکھا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ کبوتر باز کی طرف سے کہتے ہیں، شاہین کی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ جو حمام اور کبوتر جیسے پرندوں کا میں شکار کرتا ہوں تو مجھے ان کی کوئی بھوک نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، میری زندگی بڑی زاہدانہ ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ اے شاہین اگر تجھے ان پرندوں کی طلب نہیں ہے تو ان کا شکار کیوں کرتا ہے؟ تو اگلے مصرے میں جواب دیا جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔
یہ تو خون کو گرم رکھنے کا، زندگی کو جوہد مسلسل کیا استعارہ بنانے کا ایک بہانہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو یہ تیسرا وصف ہے اقبال کے مرد مومن کا کہ وہ مستغنی ہوتا ہے پوری کائنات سے۔ اور مستغنی کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعلق نے اسے وہ نشہ دے دیا ہوتا ہے جو ساری کائنات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ علامہ نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو لذت آشنائی ہے، خدا کی محبت اور اس کو پہچان لینے کی، اس کی معرفت کی جو لذت ہے، وہ دنیا تو کیا انسان کو آخرت سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ جیسے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتی تھی کہ یا اللہ جو کچھ مجھے دنیا میں دینا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو میرے لیے آخرت میں رکھا ہے وہ اپنے دوستوں کو دے دے۔ رابعہ تجھے کیا چاہیے؟ کہتی یا اللہ دنیا میں تیری یاد اور آخرت میں تیرا دیدار کافی ہے۔ تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال کے مرد مومن کا تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ پیکرے استغنا ہوتا ہے، ساری کائنات سے مستغنی اور بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت اور معرفت میں اسے وہ نشہ ملتا ہے، اور جب وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اتنی وسعتیں آتی ہیں کہ جس میں ساری کائنات سما سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کافر اور مومن کا فرق بیان کرتے ہیں کہ کافر آفاق کی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن مومن دنیا کی وسعتوں میں گم نہیں ہوتا بلکہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کی وسعتیں خود مرد مومن کے اندر گم ہو جاتی۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لو لاکھ نہیں ہے۔ کہتے جو لو لاکھ کا مالک نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ تیسرا وصف تھا اقبال کے مرد مومن کا کہ وہ پیکرے استغنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا وصف کیا ہے اقبال جسے اپنے مرد مومن کے اندر دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ بندہ مومن جو ہوتا ہے مقصود کائنات ہوتا ہے، ساری کائنات کا مقصود بن جاتا ہے، کائنات اس کی طلبگار بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا تو جو اللہ کی کائنات ہے وہ اس کی کیوں نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے، آقا نے فرمایا من اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اطاع لہ کل شیء، ساری کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار بن جاتی ہے۔ تو مرد مومن ساری کائنات کا مقصود ہوا کرتا ہے، مطلوب ہوا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے مرد مومن کے اسی منصب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہے بندہ مومن کس کمینی دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، ٹکے ٹکے کے مفادات کے پیچھے اپنی انسانیت کے منصب سے اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ اس کائنات کے پیچھے نہ بھاگ، یہ ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے، تجھے اس کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو یہ مرد مومن کا چوتھا وصف کیا تھا کہ وہ کیا مقصود کائنات ہوتا ہے، کائنات اس کی طلبگار ہوتی ہے، وہ کائنات کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مولا کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ مولا کی طرف منہ کر لیتا ہے اور کائنات کی طرف پشت کر دیتا ہے، پھر ساری کائنات اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، اس کی طلبگار بن جاتی ہے۔ پانچواں وصف اقبال کے مرد مومن کا وہ بندہ مولا صفات ہوتا ہے۔ بندہ مولا صفات ایسا بندہ ہوتا ہے جس میں اس کے رب کی صفتیں جھلک رہی ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا نا صبغۃ اللہ،
کہ لوگوں اللہ کے رنگ میں رنگ اپنے آپ کو رنگ لو. ومن احسن من اللہ صبغا, اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, لوگوں اللہ کے جو اخلاق ہیں نا ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو. تو اللہ کے رنگ میں رنگنا کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا. اور اقبال بھی اپنے مرد مومن کی 5ویں صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ بندہ مولا صفات ہوتا ہے, اس کے اندر اس کے خالق اور مالک کی صفتیں چھلک رہی ہوتی ہیں. اقبال نے کئی جگہ پر اس طرف اشارہ کیا, کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ غالب کار آفرین, اور وہ غالب ہوتا ہے جس طرح اللہ غالب ہے, غالب و کار آفرین, کارکشا کارکش, اور وہ کام بنانے والا ہوتا ہے. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا, اللہ نے فرمایا جب کوئی بندہ میرے کلوز ہو جاتا ہے, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ, تو پھر میں اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں. جب محبت کرتا ہوں تو اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ حاضل قیاس, اقبال نے کہا جو بندہ مومن ہے اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن نے کہا کل یوم ہوا فی شان, ہر دن کے اندر اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے. تو اقبال نے مرد مومن کی صفت بھی یہ بیان کی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. بندہ مومن چلتی پھرتی اللہ کی نشانی اور دلیل ہوا کرتا ہے اس کائنات کے اندر. یہ اس کا 5واں وصف ہے کہ جو وہ بندہ ہوتا تو بندہ ہے, مگر بندہ مولا صفات بن جاتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر, اس کے پیکر کے اندر, اس کی ہستی کے اندر, اس کی شخصیت کے اندر اللہ کی صفتیں چھلک رہی ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ مالک کائنات کی, خالق کائنات. قہاری و جباری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ ہے اقبال کا مرد مومن, اور یہ اس کا 5واں وصف ہے کہ وہ بندہ مولا صفات بن جایا کرتا ہے. اقبال کے مرد مومن کی 6ٹھی صفت کیا ہے؟ طائر لاہوت ہوتا ہے. طائر لاہوت, و طائر پرندے کو کہتے ہیں. لاہوت اس مادی دنیا سے اوپر یہ مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس سے اوپر جو لامکان ہے جہاں جا کر دنیا کی ساری وسعتیں ختم ہو جاتی ہیں, اس لامکان کے مقام کو لاہوت کہا جاتا ہے. اقبال کہتا ہے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے بندہ مومن, اے مرد مومن, تو اس عالم مادی دنیا کا پرندہ نہیں ہے, تیری پرواز اس مکان تک نہیں ہے. اس مکان سے اوپر اٹھ کر لامکان تک چلا جا, تو عالم لاہوت کا پرندہ ہے. جس رزق کو کھانے سے تیری پرواز میں کمی آ رہی ہو, اس پر رزق کے کھانے سے مر جانا بہتر ہے. یہ آج ہمیں اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے ہیں, اتنے پست کیوں ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ رنگ برنگے کھانے جنہوں نے تباہ کر رکھا ہے. اقبال نے ایک اور جگہ پر بھی کہا کہ دل کی آزادی شہنشاہی, شکم سمانے موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم. دل کو رکھنا ہے کہ